احمد صاحب، حضرت حافظ نذیر حسین صاحب، جناب ٹی عادل احمد صاحب، جناب مولانا سید اشرف علی قاسمی صاحب، عمائدین شہر، نوجوان، نئی نسل کے آنے والے نونہار بچے، میں اقصیٰ گروپ جو اس طرح ایک منظم انداز میں یوم جمہوریہ منانے کا جو نظم کیا ہے، یہ قابل تعریف اور قابل ستائش ہے، اس لیے کہ ہمارے نوجوانوں میں ہمارے اسلاف کی قربانی، ہمارے اسلاف کے مقاصد اور ہمارے اسلاف کی ایثاری اور قربانی جو انہوں نے دی ہے، اسے آشنا کرنا یہ وقت کی ضرورت ہے، کیونکہ جو حکومت کی پالیسی ہے اسے مد نظر رکھتے ہوئے ہماری تعلیمی نصابوں سے ہماری تاریخ کو مٹانے کی جو سازش کی جا رہی ہے، آنے والی نسل اس سے یہ ہمیں خوف ہے کہ ان کو یہ پتہ بھی نہ چلے کہ ہندوستان میں ہمارے بڑوں نے کیا قربانیاں دی ہیں۔ ہمارے علماء، ہمارے حفاظ، ہمارے رہنماؤں نے ملک کے لیے کیا کیا قربانی دی ہے، تاریخ سے ایک ایک کا نام ہٹایا جا رہا ہے۔ ہم چند ناموں کے علاوہ بہت سے ناموں کو ہم اس سے واقف نہیں ہیں، صرف ہم ابوالکلام آزاد، خان عبدالغفار خان، اس طرح چند ناموں کو ہم جانتے ہیں، لیکن ایسے کئی نام ہیں جنہوں نے اس ملک کی آزادی میں اور اس جمہوریت کو قائم کرنے میں بہت ساری قربانیاں دی ہیں، جس کا نتیجہ ہے آج ہم لوگ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، شان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ اصل میں ایسا ہی ہوتا ہے، بیج کوئی بوتا ہے اور پھل کوئی پاتا ہے۔ تو آج جو پھل ہم پا رہے ہیں یہ ہماری بڑوں کی قربانی، جو انہوں نے اپنے خون کو بہا کر اس ملک کو آزاد کرنے میں انگریزوں سے جو دی ہیں، وہ اس کی برکت کو ہم پا رہے ہیں۔ اب ہماری نسل ان کی قربانیوں سے ناآشنا ہو جائے، اس کی سازش کی جا رہی ہے۔ تاریخوں سے اس بات کو ہٹایا جا رہا ہے کہ ہمارے اسلاف نے کیا قربانیاں دی ہیں، ہماری نسل اس سے محروم ہو جائے، اس کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ ایک اچھا منظم انداز میں جو یوم جمہوریہ اس طرح یہاں اس محلے میں، اس شہر میں جو منایا جا رہا ہے اور اس کا تسلسل باقی ہے، یہ بہت اہم کوشش ہے، یہ قابل ستائش ہے یہ لوگ جو اس طرح مناتے ہیں، اس لیے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ آنے والی نسل ہے جو آگے بڑھ کر کے اس ملک کے رہنما بننے والے ہیں، ان لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ اس ملک کی آزادی میں ہمارے لوگوں نے کتنی قربانی دی ہے۔ ہمیں بھی برابر کا حق ہے کہ ہم اس ملک میں شان کے ساتھ زندگی گزاریں۔ ہم یہ طے کر سکتے ہیں کہ ہم کس طرح رہنا ہے، ہمیں کیا کھانا کیا نہیں کھانا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، یہ پورا حق ہمیں دستور نے ہمیں دے رکھا ہے۔ آج دستور کو خود بدلانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور دستور کے نام پر جھنڈا لہرایا جا رہا ہے، لیکن دستور کو خود ختم کرنے کی ایک سازش کی جا رہی ہے، جس میں ہم لوگوں کو کیا ہے پورے وقار کے ساتھ، پورے شان و شوکت کے ساتھ ہم کو جینے کا پورا حق دستور نے دیا ہے۔ تو یہ جو آنے والی نسل کو پتہ لگے کہ ہم لوگوں کس طرح ہم نے ہمارے اسلاف نے قربانی دی ہے، اور یہ ہم کو کس طرح کر کے ہمیں دنیا میں، ہندوستان میں، ہمارے وطن میں کس طرح خوشحال رہنے کے لیے انہوں نے کوششیں جو کی ہیں، اس کا پتہ چلے۔ لوگ تاریخ کو بدل سکتے ہیں لیکن حقیقت کو بدل نہیں سکتے۔
حقیقت جو ہے وہ حقیقت ہے. تاریخ بدل سکتے ہیں لیکن حقیقت نہیں بدل سکتے. تو یہ حقیقت جو ہے اس کو بچوں میں آشنا کرنے کے لیے اس طرح سال میں اس طرح کے جو جشن منایا جاتا ہے تاکہ ہمارے بچوں کو ہمارے اسلاف کی قربانی کو پتہ چلے اور ہمیں بھی پورے حق کے ساتھ سر اونچا کرتے ہوئے اس وطن میں ہمارے عزیز وطن میں کیا ہے ہم کو رہنے کا جو ہمیں حق دیا گیا ہے اس کے حق کے ساتھ ہم کے شان کے ساتھ جینے لگے. اس طرح ہمیں یہ بیداری اپنے بچوں میں کیا ہے ہر سال اس طرح پیدا کرنے سے ان لوگوں کو کیا پتہ چلے گا. صرف نام بدل دینے سے کیا ہے وہ کیا ہوتا ہے اس تاریخ بدل دینے سے حقیقت نہیں بدلتی. بہت سے آج یہ سازش کی جا رہی ہے, شہروں کے نام بدلے جا رہے ہیں, تاریخوں میں نصابوں میں کیا ہے تبدیلی لا رہی ہے نئی تعلیمی پالیسی کے بہانے سے. یہ سب جو کیا جا رہا ہے یہ اس سے اگر تاریخ بدل سکتے ہیں حقیقت نہیں بدل سکتے. اور یہ حقیقت ایک دن ضرور کیا ہے اپنی پوری طاقت کے ساتھ ابھر آئے گی. جب چلے گا پتہ چلے گا کہ کیا ہے کن لوگوں نے کتنی قربانی اس ملک کے لیے دی ہے. گیٹ آف انڈیا جو دلی میں ہے وہاں پر آپ کیا ہے دیکھیں گے تو شہداء اس ملک کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیے ہیں تو تمام نام جو ہے ہماری قوم کے ہمارے مسلمانوں کے نام ملیں گے. تو یہ حقیقت ہے, اس کو کیا ہے بدلا نہیں جا سکتا. تو میری اس جشن میں شرکت کرتے ہوئے بے حد خوشی ہو رہی ہے, مسرت ہو رہی ہے. مجھے اتنے دن سے میں بھی تقریباً 20 سال سے میں آمر میں رہ رہا ہوں لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس طرح منظم انداز میں نوجوانوں میں محلوں میں اس طرح کی ایک بیداری کیا ہے پیدا کی جائے اور پیدا کی جا رہی ہے اور وطن کی محبت کو دلوں میں پیدا کیا جا رہا ہے. آج یہی اصل ہے اور آپس میں بھائی چارہ, مساوات, اخوت, ہمدردی, یہی چیزیں کیا ہے اصل ہیں ملک کے. یہی بہتری ہے. ملک کی ترقی اس وقت تک ناممکن ہے جب تک یہاں رہنے والے آپس میں اتفاق اور اتحاد سے نہ رہے. اگر ان کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا تو ملک تباہ ہو گیا, اس کی ترقی کی راہیں بند ہو جائے گی. اور کوئی اگر یہ سازش کر رہا ہے کہ ان کے اندر نا اتفاقی پیدا کرے وہ ملک کا دشمن ہے. تو یہی وطن کی محبت کی نشانی علامت یہاں نظر آتی ہے کہ لوگ کھڑے ہو کر بھی بہت دیر سے دھوپ میں کھڑے ہو کر بات کو سن رہے ہیں اور جگہ نہ ہونے کے باوجود بھی کیا ہے کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ وطن کی محبت کی وجہ سے ہے. یہ اگر کہ وطن کی اصل محبت ہے جو اگر قربانی ہمارے بڑوں نے دی ہے تو پورا حق ہمیں ہے اور یہ دکھلانا بھی ہے کہ ہم کتنی اس وطن کے محبت کرتے ہیں. تو اس کا مظہر جو ہے ہمیں یہاں ظاہر ہو رہا ہے کہ لوگ دھوپ میں کھڑے ہو کر بھی بات کو سن رہے ہیں. میں منتظمین کا اور جو یہاں حضرات عمائدین شہر اور نوجوان اور نونہال بچے سب کا میں شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے موقع دیا آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں سامنے رکھنے کے لیے. میں ہر ایک کا شکر ادا کرتا ہوں. شکریہ. السلام علیکم.